بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 118۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتے ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اللہ فرماتے ہیں وقالا اور کہا الذین انہوں نے جو لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے تھے، لولا کہ کیوں نہیں یکلمون کلام کرتا ہم سے اللہ اللہ، او یا تأتینا آیاتن آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک اسی طرح قول الذین کہا تھا یا بات کی تھی ان لوگوں نے جنہوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثلا قولہم مثل ان کی، مانند ان کی بات کے، یعنی ان جیسی بات، تشابہت مشابہ ہو گئے، قلوبہم دل ان کے، قد بینا تحقیق بیان کر دی ہم نے، الآیاتی آیات لقوم ان لوگوں کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے براہ راست بات چیت کرے یا اپنی کوئی نشانی ہمارے پاس بھیج دے۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، سب کے دل ایک ہی طرح کے ہوئے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں کتنی ہی نشانیاں نمایاں کر دی ہیں جن کو دیکھ کر وہ مان رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وقال الذین لا یعلمون، کون لوگ جو علم نہیں رکھتے تھے؟ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ جنہیں کوئی علم نہیں تھا وہ بھی باتیں کرنے لگ گئے۔ وہ کون تھے؟ مشرک، یعنی اس سے مراد مشرکین مکہ ہی ہو سکتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات کی ہے اور اس کو نبی بنایا ہے، کیا وہ ہم سے بات نہیں کر سکتا؟ حالانکہ ان کے انکار کا اصلی باعث یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان سے بات کیوں نہیں کی، بلکہ جو کچھ ان کے اندر ہے اس کو چھپا کر یہ ایسا سوال کر رہے ہیں کہ ان کے انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب کسی آبادی میں کوئی دائی حق کھڑا ہوتا تھا تو وہاں کے سردار محسوس کرتے تھے کہ اگر دعوت حق کامیاب ہو گئی تو ان کے ظالمانہ اختیارات کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے انہیں ایک طرح کی ذاتی دشمنی ہو جاتی تھی۔ وہ طرح طرح کی مکاریاں کرتے تھے تاکہ لوگ دعوت حق قبول نہ کریں۔ لیکن اگر ان سے اہل کتاب ہی مراد لیے جائیں، یعنی ایک تو ہم نے اس سے مراد لی ہے کہ وہ مشرک ہوں گے، اب دوسری بات ہے کہ اہل کتاب بھی، تو وہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ اہل علم کی سی نہیں بلکہ جاہلوں کی سی ہے، اور ایسی جہالت کی باتیں کہنے والے اگرچہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں، بہرحال جاہل ہی ہوں گے۔ اب قرآن پڑھنے والے اگر قرآن پڑھ کر بھی کوئی جاہلیت کی بات کریں تو وہ جاہل ہی ہوں گے، یا پھر بہت پڑھے لکھے لوگ جو زمانے پہ راج کر رہے ہیں تعلیم کی وجہ سے قرآن کے بارے میں ایک لفظ نہیں جانتے اور اس پر ایسے بحث کرتے ہیں فضول، تو وہ بھی جاہل ہی ہیں۔ کیونکہ جب کبھی دلائل کثرت سے قائم کر دیے گئے پھر بھی جو انکار کیے جائے تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔
تو پھر یہ جاہلوں ہی کی سی بات کہلائے گی، اور اللہ نے بھی ان کو پھر جاہل ہی کہا ہے، اور جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر اللہ سچی بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی فرمائشیں کوئی انوکھی، اور ان کا یہ مطالبہ کوئی نرالا نہیں تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں۔ جاہلوں نے ہر دور اور ہر ملک میں اس قسم کی فرمائشیں پیش کی ہیں۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرات انبیاء میں قریب ترین جو زمانہ گزرا ہے وہ کس نبی کا گزرا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ عرب میں نہیں، شام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعلیمات اور اصل پیغام کو چھوڑ کر تقاضے انہی آسمانی نشانیوں کے کرتے تھے۔ ان کی انجیل میں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ انجیل۔ تو انجیل میں فرمایا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کہ فرسیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر آزمانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشانی دکھا، یہاں تک کہ خود حق تعالیٰ کو لا کر دکھانے کی فرمائش ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کہا کہ اے خداوند ہمیں باپ کو دکھا، بس ہمیں پھر کافی ہے۔ باپ سے مراد یعنی رب۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، کیونکہ ان سے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو آمنے سامنے دکھا۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں، فرمایا کہ ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے ہیں۔ جب اتنی جہالت کی باتیں جو گزر چکے ہیں وہ کریں، اور پھر جو آئیں وہ کریں، جو آگے آنے والے وہ بھی کریں گے اگر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تشابہت قلوبہم، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ان کے دل سب کے ایک جیسے ہیں۔ یعنی اگلوں اور پچھلوں کے قلب بے بصیرتی اور ناحق شناسی میں بالکل ایک ہی جیسے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ہی طرح کے سوالات کیے ہیں۔ انجیل میں ان کی گمراہی کا ذکر ابھی میں نے کیا، اور ایک اور میں آپ کو چیز بتا دیتی ہوں کہ انجیل میں کیا تھا۔ ایک اور بات فرمایا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مطلب نشانی مانگتے ہیں، مگر یونس کے نشان کے سوا اور کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ایک پیغمبر اتارا، اس پہ وحی آتی ہے، تو اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے وقت کا جو پیغمبر ہے، یعنی اس وقت یونس علیہ السلام تھے، اس کے علاوہ اللہ کہتے ہیں کوئی نشانی نہیں تمہیں دی جائے گی۔ پھر ایک اور جگہ ان کی کتاب میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ اے گردن کشو، دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو، نبیوں میں سے کس کو تم نے نہیں ستایا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اب بھی آج کے زمانے مثال کے طور پر اگر کوئی دو بندے گناہ کرتے ہیں تو ان کی روحیں بد روحیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی روحوں کے ساتھ ہی ملا دی جائیں گی۔ آج کے زمانے میں اور قیامت تک جو بھی جس طرح کے گناہ کرے گا، پہلی قوموں کے ساتھ ہی ان کی روحوں کو رکھا جائے گا جس طرح کہ وہ گناہ کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل ملے ہوئے ہیں، ان کی باتیں، ان کی شرارتیں، ان کے گناہ ایک جیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی بات دیکھیں کہ نشانی مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خود بہت بڑی نشانی ہے۔
یعنی دوسری نشانیوں کا کیا ذکر؟ سب سے نمایاں ترین نشانی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پھر خصوصاً وہ حالات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی اور 40 سال زندگی بسر کی، اور پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، یہ سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی ہے جس کے بعد کسی اور نشانی کی حاجت نہیں رہتی۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ہسبینڈ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا نوفل کے پاس گئی تھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں نظر آنے لگ گئی تھیں، تو ان کے چچا نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے کاش کہ میں تب ہوتا جب آپ کے لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے تو میں آپ کی مدد کرتا، کیونکہ دیکھیں ان کا دل قلب سلیم تھا، وہ اہل کتاب تھے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی پڑھی اور ایمان لے آئے۔ یہ ہیں صاف دل والے لوگ جو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک جیسے اور اب بھی ایک جیسے جو ایمان رکھتے ہیں۔ برے دل والے سب ملے ہوئے ہیں اور پیارے دل والے سب ملے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم، اب دوسری نشانی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھیں تو قرآن ہے، تو قرآن کریم کا لفظی اور معنوی، ظاہری اور باطنی، تعلیمی اور ادبی اعتبار سے بے مثل ہونا، یہ سب نشانات ان سے کچھ چھپے ہوئے، ہم نے انہیں بالکل واضح آشکارا کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے کھول کھول کے نشانیاں اپنی بیان کر دی، ان میں سے ایک چیز بھی چھپی ہوئی نہیں۔ دیکھیں قد بینا، قد بینا میں قد کی تاکید نے بینا کیا، صراحت کو اور زیادہ زوردار بنا دیا ہے۔ اس کے اظہار کے لیے اردو ترجمہ ہوگا کھول کھول کر بیان کر دیا۔ لیکن یہ کھلے ہوئے نشانات بھی انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جن کے قلب جاہل و عناد کی گندگی اور شک اور ارتیاب کی آلودگی سے پاک ہوں۔ اللہ اکبر۔ شواہد و دلائل مادی قسم کے ہوں یا معنوی، بہرحال ان سے نفع حاصل کرنے کے لیے دیدہ بصیرت و چشم بینا ضروری ہے۔ آنکھ رکھنے والوں کے لیے پیغمبر کی کتاب زندگی کی ایک ایک سطر معجزہ ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو یقین کی طلب اور پیاس اپنے اندر رکھتے ہیں۔ وہ کون لوگ؟ لقومی یوقنون، اللہ نے جو آخر میں بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان رکھنے کی اور اس قرآن کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، ان کی آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔